بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ڈیئر اسٹوڈنٹس, ویلکم ٹو اسٹڈی ٹائم فار آل. آئی ایم یور ٹیوٹر عدنان غنی بٹ. جیوگرافی کلاس انگلش میڈیم آل پنجاب بورڈز کی نیکسٹ ویڈیو اور نیکسٹ چیپٹر کی طرف آگے بڑھتے ہیں, اور ہمارا نیا چیپٹر ہے چیپٹر نمبر 7, ورلڈ پاپولیشن, دنیا کی آبادی. اس چیپٹر کی پہلی ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ نے ہمارے چینل اسٹڈی ٹائم فار آل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اس کو سبسکرائب کریں اور ساتھ بیل آئیکن کے بٹن کو دبا دیں تاکہ نئی آنے والی ویڈیوز کی نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت مل سکیں. تو ورلڈ پاپولیشن میں لرننگ آؤٹ کمز دیے گئے ہیں. آفٹر اسٹڈنگ دس چیپٹر اسٹوڈنٹس ول بی ایبل ٹو, یہ چیپٹر پڑھنے کے بعد طلباء اس قابل ہو جائیں گے, لوکیٹ کلسٹرز آف ورلڈ پاپولیشن آن اے میپ, کسی میپ کے اوپر دنیا کے جو کلسٹرز ہیں, کلسٹر ویسے کہتے ہیں جرمٹ کو, لیکن یہاں مراد ہوگا گنجان آبادی, زیادہ آبادی کو. تو دنیا میپ کے اوپر, نقشے کے اوپر آبادی کے جو بڑے بڑے گنجانی ہے, کلسٹرز ہیں, اس کو بیان کر سکیں, ان کو تلاش کر سکیں, یہ بتلا سکیں کہ زیادہ آبادی میپ کے اوپر کس کس جگہ پہ پائی جاتی ہے. ایکسپلین دا ہائی, ماڈریٹ اینڈ لو ڈینسٹی پاپولیشن ایریاز آف دی ورلڈ, دنیا کے ایسے علاقوں کی وضاحت کر سکیں جہاں ہائی ڈینسٹی پاپولیشن, زیادہ گنجان آبادی ہے, ماڈریٹ ڈینسٹی پاپولیشن, اوسط گنجان آبادی ہے, یا پھر لو ڈینسٹی پاپولیشن, کم گنجان آبادی پائی جاتی ہے. نیکسٹ, ایکسپلین دا فیکٹرز لیڈنگ ٹو ان ایون ڈسٹریبیوشن آف پاپولیشن, دنیا کی آبادی کی جو تقسیم ہے یہ ان ایون ہے, غیر مساوی ہے. اس کے جو فیکٹرز ہیں وہ کون سے عوامل ہیں جس وجہ سے دنیا کی آبادی غیر مساوی تقسیم ہوئی ہے, تو اس کی وضاحت کر سکیں. نیکسٹ, ڈسکرائب دی ایج اینڈ سیکس اسٹرکچر آف ڈیولپڈ کنٹریز اینڈ لیس ڈیولپڈ کنٹریز. ڈیولپڈ کنٹریز کو ڈی سی کے ایبریویشن سے پیش کیا گیا, ڈی سیز ڈیولپ کنٹریز, اور لیس ڈیولپڈ کنٹریز کو ایل ڈی سی سے. تو جو ڈیولپڈ کنٹریز ہیں ان میں عمر کے لحاظ سے اور جنس یا صنف کے لحاظ سے, میل فیمیل کے لحاظ سے جو اسٹرکچر وہاں پہ قائم ہے اس کو بیان کر سکیں. اسی طرح سے جو لیس ڈیولپڈ کنٹریز ہیں, کم ترقی یافتہ ممالک ہیں, ان میں عمر کے لحاظ سے اور جنس کے لحاظ سے جو اسٹرکچر, جو ساخت وہاں پہ پائی جاتی ہے اس کو بیان کر سکیں. نیکسٹ, ایکسپلین دی گروتھ آف پاپولیشن ان ایل ڈی سیز اینڈ ڈی سیز, ڈیولپڈ کنٹریز میں اور لیس ڈیولپڈ کنٹریز میں آبادی کی جو گروتھ ہے, آبادی کا جو اضافہ ہے, اس کی وضاحت کر سکیں. نیکسٹ, ڈسکرائب وائی پیپل موو اینڈ ویئر دے موو, یہ بیان کر سکیں کہ لوگ نقل مکانی کیوں کرتے ہیں اور کہاں نقل مکانی کرتے ہیں, یعنی ایک جگہ چھوڑ کے دوسری جگہ چلے جاتے ہیں, تو ایسا کیوں ہوتا ہے. نیکسٹ, ڈیفائن فیکٹرز آف مائیگریشن اینڈ اربن اینڈ رورل مائیگریشن, مائیگریٹ کرنا, ہجرت کرنا, ایک جگہ چھوڑ کے دوسری جگہ چلے جانے, اس کے جو عوامل ہیں ان کی تعریف کر سکیں. اور اربن مائیگریشن کیا ہوتی ہے, رورل مائیگریشن کیا ہوتی ہے, یعنی شہری نقل مکانی اور دیہاتی نقل مکانی, اس کی وضاحت کریں. ڈسکرائب پرابلمز آف ہائی پاپولیشن گروتھ, پاپولیشن گروتھ جو بہت زیادہ ہو رہی ہے, آبادی میں اضافہ بہت زیادہ ہو رہا ہے, اس کے مسائل کو بیان کر سکیں. اینڈ اٹس امپیکٹ آن انوائرمنٹ, اور زیادہ آبادی کا جو ماحول کے اوپر اثر پڑ رہا ہے اس کو بیان کر سکیں. آئیڈینٹیفائی دی پاپولیشن کنسنٹریشن ایریاز آف پاکستان, پاکستان کے وہ علاقے جہاں پہ آبادی زیادہ تعداد میں ہے ان کو شناخت کر سکیں. ڈسکرائب دی پرابلمس کازڈ بائی ہائی گروتھ ریٹ آف پاپولیشن پاکستان, پاکستان میں زیادہ آبادی کی جو شرح ہے اس سے جو مسائل پیدا ہو رہے ہیں ان کو بیان کر سکیں. ایکسپلین دا پاپولیشن ڈینسٹی آف پاکستان آن اے میپ, ایک میپ کے اوپر, نقشے کے اوپر پاکستان کی آبادی کی جو گنجانی ہے اس کی وضاحت کر سکیں. ڈسکرائب دی ایج سیکس اسٹرکچر آف پاکستان, پاکستان کے اندر عمر کے لحاظ سے اور صنف یا جنس کے لحاظ سے جو اسٹرکچر ہے اس کو بیان کر سکیں. ایکسپلین دی گروتھ آف پاپولیشن ان پاکستان, اور پاکستان میں آبادی کا جو اضافہ ہے اس کی وضاحت کر سکیں. تو یہ تو چیپٹر پڑھنے کے بعد یہ چیزیں سمجھ میں آئیں گی. تو پہلا ٹاپک ہم پڑھتے ہیں, ڈسٹریبیوشن آف پاپولیشن, آبادی کی تقسیم. According to the 2019 statistics, more than 7.6 billion people live in the world. 2019 کے شماریات کے مطابق 7.6 بلین یعنی 7 ارب اور 60 کروڑ لوگ دنیا میں رہتے ہیں. But the distribution of population is not uniform, لیکن آبادی کی تقسیم
یونیفارم نہیں ہے، ایک جیسی نہیں ہے. سم ایریاز آر ویری ڈینسلی پاپولیٹڈ، کچھ علاقے بہت زیادہ گنجان آباد ہیں. سم لیسٹ پاپولیٹڈ، کچھ کم گنجان آباد ہیں. اینڈ سم آر ماڈریٹلی پاپولیٹڈ، اور کچھ درمیانے گنجان آباد ہیں. ہمارے کانٹیننٹ میں ایشیا آتا ہے، افریقہ آتا ہے، یورپ آتا ہے، نارتھ امریکہ آتا ہے، ساؤتھ امریکہ آتا ہے، اور آسٹریلیا آتا ہے. اور آسٹریلیا جو کانٹیننٹ ہے اس کا نیا نام ہے اوشنیا. یہ انفارمیشن ساتھ ساتھ ہونی چاہیے. اب جو آسٹریلیا بر اعظم ہے اس کے ساتھ کچھ اور بھی کنٹریز ہیں. جو آسٹریلیا تو خود ایک بر اعظم تھا اور آسٹریلیا ملک بھی تھا، لیکن اس کے ساتھ نیوزی لینڈ ہے، پاپا نیو گائنا ہے، اور اس طرح کے چھوٹے چھوٹے کنٹریز ہیں. ان کو ملا کے اس پورے جو کانٹیننٹ ہے اس کا نام آسٹریلیا سے تبدیل کر کے اوشنیا کر دیا گیا. تو یہ ہمارے کانٹیننٹس ہیں. تو جو ایشیا ہمارا کانٹیننٹ ہے جس کو ایشیا کہتے ہیں اردو میں، ایشیا، تو اس کی پاپولیشن ہے 2019 کے شماریات کے مطابق 4581 ملینز، یعنی 4 ارب اور تقریباً 58 کروڑ. اور یہ دنیا کی آبادی کا بنتی ہے 59.69%، یعنی تقریباً 60%، 60% آبادی براعظم ایشیا میں پائی جاتی ہے. افریقہ 1216 یعنی 1 ارب اور 21 کروڑ کے قریب آبادی ہے افریقہ میں، اور یہ پرسنٹیج بنتی ہے دنیا کی آبادی کا 16.36، 16.36% آبادی افریقہ براعظم افریقہ میں رہتی ہے. یورپ انکلوڈنگ رشیا، یورپ جس میں رشیا بھی شامل ہے کیونکہ رشیا کا کچھ پارٹ یورپ میں اور کچھ پارٹ ایشیا میں ہے، تو رشیا کو شامل کر کے یورپ میں 738 تقریباً 73 کروڑ آبادی ہے، اور یہ 9.94 یعنی راؤنڈ اباؤٹ 10% یا 10% آبادی بنتی ہے یورپ کی دنیا کے اندر. نارتھ امریکہ 579، 57 کروڑ کے قریب آبادی ہے. 7.79 شمالی امریکہ کا جو دنیا کی آبادی میں پرسنٹیج ہے وہ ہے 7.79 یعنی 7.79. ساؤتھ امریکہ اور جنوبی امریکہ جو بر اعظم ہے اس کی آبادی 422 ہے، 42 کروڑ کے قریب. 5.68 یہ پرسنٹیج بنتی ہے. اور آسٹریلیا جس کا میں نے نیا نام آپ کو اوشنیا بتایا، یہ 38 ملین ہے اور 0.54% اس کی آبادی بنتی ہے ٹوٹل دنیا کی آبادی میں. تو یہ دیکھ رہے ہیں کہ ان ایون ہے، زیادہ آبادی کا جو پریشر ہے وہ ایشیا کے اوپر ہے. دا ڈسٹریبیوشن آف ورلڈ پاپولیشن ان ڈفرنٹ کانٹیننٹس از ایز انڈر. اچھا جی، ڈینسٹی آف پاپولیشن، آبادی کی گنجانی. ڈو یو نو ڈینسٹی آف پاپولیشن کین بی کیلکولیٹڈ بائی ڈیوائڈنگ دی پاپولیشن اوور ایریا. تو جتنا ایریا آبادی کو اس کے اوپر ڈیوائڈ کر دیں تو جو ڈینسٹی ہے وہ نکل آتی ہے، یعنی وہ پر اسکوئر کلومیٹر ہوتا ہے کہ 1 اسکوئر کلومیٹر میں کتنے لوگ آباد ہیں. ڈینسٹی آف پاپولیشن، آبادی کی گنجانی. دا نمبر آف پیپل پر اسکوئر کلومیٹر از کالڈ ڈینسٹی آف پاپولیشن. 1 کلومیٹر میں کتنے لوگ سما سکتے ہیں، اس کو آبادی کی گنجانی یا ڈینسٹی آف پاپولیشن کہتے ہیں. لیٹ اس فائنڈ دی ڈینسٹی آف پاپولیشن آف دی ورلڈ. آئیے دنیا کی آبادی کی گنجانی معلوم کریں. ورلڈ پاپولیشن ہے 7.6 بلین. ایریا آف لینڈ آن دی ارتھ سرفیس از اکول ٹو 149 ملین اسکوئر کلومیٹر. تو دنیا کی آبادی 7.6 بلین ہے، 7 ارب 60 کروڑ ہے، اور اس کا جو ایریا ہے وہ 149 ملین اسکوئر کلومیٹر ہے. ڈینسٹی آف پاپولیشن از اکول ٹو آگے 51% پر اسکوئر کلومیٹر، یعنی پوری دنیا کی آبادی کو پوری دنیا کے ایریا پہ تقسیم کر دیا جائے تو رزلٹ آتا ہے 51% پر اسکوئر کلومیٹر کے. 1 اسکوئر کلومیٹر کے اندر، یعنی 1 اسکوئر کلومیٹر چاروں طرف سے ایک اسکوئر بنائیں جو 1 کلومیٹر کے اس کے 4 سائڈز ہوں، تو اس کے اندر 51% سما سکتے ہیں اس وقت جو آبادی موجود ہے. اٹ مینز دیٹ آن ایوریج 51% لیونگ ان اسکوئر کلومیٹر آف لینڈ، کہ زمین کے 1 اسکوئر کلومیٹر میں 51 لوگ رہ رہے ہیں اوسطاً. اکارڈنگ ٹو ڈینسٹی وی کین ڈیوائڈ دی ورلڈ انٹو 3 ریجنس. اپنی گنجانی کے لحاظ سے دنیا کو ہم 3 حصوں میں تقسیم کر سکتے ہیں. نمبر 1 ہائی ڈینسٹی پاپولیشن ایریاز، زیادہ گنجان آبادی والے علاقے. دا ایوریج ڈینسٹی آف پاپولیشن آف دی ورلڈ از 51% پر اسکوئر کلومیٹر. جیسے کہ ہم نے کیلکولیٹ کیا کہ دنیا کی جو اوسط گنجان آبادی ہے وہ 51 اشخاص مرد و خواتین پر اسکوئر کلومیٹر ہے. بٹ ان سم ایریاز دا ڈینسٹی از اباؤٹ تھاؤزنڈز آف پیپل پر اسکوئر کلومیٹر. لیکن بعض علاقے ایسے ہیں، بعض شہر ایسے ہیں جہاں پہ تھاؤزنڈز کے حساب سے پر کلومیٹر گنجان آبادی بنتی ہے. لیٹ اس ہیو اے لک آن دیز ایریاز اینڈ ٹرائی ٹو فائنڈ آؤٹ دی فیکٹرز ڈیو ٹو وچ دیز ایریاز آر ڈینسلی پاپولیٹڈ.
آئیے ایک نظر ان علاقوں پر دوڑائیں اور یہ عوامل تلاش کرنے کی کوشش کریں جن کی وجہ سے یہ علاقے زیادہ گنجان آباد ہیں۔ تو یہ میپ دکھایا گیا ہے، تو جو یلو کلر دکھائے گئے ہیں یہ لو ڈینسٹی والے ہیں، یہاں پہ آبادی کم ہے، اور جو گرین دکھائے گئے ہیں یہ گرین ہے، افریقہ کا سینٹر ہے، اور یہ ایشیا کا پورا علاقہ ہے، پاکستان تک یہ آتا ہے۔ تو یہ سارے کے سارے جو ہے نا یہ ماڈریٹ ڈینسٹی رکھتے ہیں، اور اس کے بعد جو ریڈ کلر میں آپ کو نظر آ رہے ہیں یہ سارے کے سارے ہائی ڈینسٹی یعنی زیادہ گنجان آبادی والے علاقے ہیں۔ تو نمبر 1 ایسٹ، ساؤتھ ایسٹ اینڈ ساؤتھ ایشیا، مشرق، جنوب مشرق اور جنوبی ایشیا۔ ان دس ایریا کنٹریز لائک چائنا، جاپان، انڈونیشیا، فلپینیز، ویتنام، انڈیا، پاکستان اینڈ بنگلہ دیش آر ویری ڈینسلی پاپولیٹڈ۔ تو یہ جو مشرق، جنوب مشرق اور ساؤتھ ایشیا بتایا گیا ہے، تو اس میں کنٹریز بڑے کنٹریز ہیں، چائنا، جاپان، انڈونیشیا، فلپائن، ویتنام، انڈیا، پاکستان، بنگلہ دیش، یہ بہت زیادہ آبادی رکھنے والے ممالک ہیں۔ فرٹل ریور ویلیز اینڈ ماڈریٹ کلائمیٹ آف کوسٹل ایریاز آر دا مین ریزنز آف ہائی ڈینسٹی۔ زرخیز دریاؤں والی وادیاں، اور یہاں کا جو موسم ہے وہ ماڈریٹ کلائمیٹ ہے، معتدل موسم ہے۔ کوسٹل ایریاز میں، ساحلی علاقوں میں جو موسم ہے وہ بڑا اعتدال والا ہے، معتدل ہے۔ تو یہ دو وجوہات ہیں کہ زمینیں زرخیز ہیں اور ٹمپریچر بڑا نارمل ہے، لہٰذا یہاں پہ آبادی کا جو رجحان ہے وہ کافی زیادہ ہے۔ نمبر 2 ویسٹرن اینڈ سینٹرل یورپ، مغربی اور مشرقی یورپ۔ ان دس ایریا کنٹریز لائک فرانس، بیلجیم، ہالینڈ، جرمنی، چیک ریپبلک، اس کو چیک پڑھنا ہے، چیک ریپبلک اینڈ آسٹریا آر ویری ڈینسلی پاپولیٹڈ۔ تو مغرب اور سینٹرل یورپ میں فرانس، بیلجیم، ہالینڈ، جرمنی اور چیک ریپبلک، آسٹریا وغیرہ کے جو کنٹریز ہیں یہ زیادہ آبادی والے ہیں۔ سیوٹیبل کلائمیٹ اینڈ انڈسٹریل ڈیولپمنٹ آر دی مین ریزنز آف ہائی ڈینسٹی۔ یہاں پہ جو موسم ہے وہ بڑا مناسب ہے اور صنعتی ترقی ہو رہی ہے۔ یہ دو وجوہات ایسی ہیں جو لوگوں کو اپنی طرف کھینچتی ہیں، اور یہاں پہ جو آبادی ہے وہ ڈینسلی پاپولیٹڈ ہے، زیادہ آبادی ہے۔ نمبر 3 نارتھ ایسٹ آف نارتھ امریکہ، شمالی امریکہ، جو اوپر نارتھ امریکہ کانٹیننٹ ہے، نیچے ساؤتھ امریکہ، تو نارتھ امریکہ کا جو نارتھ ایسٹ ایریا، ان دس ایریا، اس علاقے میں نارتھ ایسٹرن پورشن آف یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ اینڈ ساؤتھ ایسٹرن پورشن آف کینیڈا از ویری ڈینسلی پاپولیٹڈ۔ تو اس علاقے میں جو یونائٹڈ اسٹیٹس ہے، ریاست ہائے متحدہ امریکہ، یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ، تو اس کا جو ایسٹرن پورشن ہے، مشرقی علاقہ، اور کینیڈا کا ساؤتھ ایسٹرن پورشن، جنوب مشرقی علاقہ، یہ بہت زیادہ ڈینسلی پاپولیٹڈ ہے، گنجان آباد ہے۔ انڈسٹریل ڈیولپمنٹ اینڈ ماڈریٹ کلائمیٹ آف کوسٹل ایریاز آر دا مین ریزن آف ہائی ڈینسٹی۔ صنعتی ترقی اور ساحلی علاقوں کا معتدل موسم، یہ دو وجوہات ایسی ہیں جس کی وجہ سے یہاں پہ آبادی کافی زیادہ ہے۔ نمبر 2 آ گیا ماڈریٹ ڈینسٹی پاپولیشن ایریاز، وہ علاقے جہاں پہ آبادی کی جو گنجانی ہے وہ ماڈریٹ ہے، بڑی معتدل ہے۔ دیز ایریاز کمپرائزڈ آف گراس لینڈز آف دی ورلڈ، یہ جو علاقے ہیں یہ گھاس کے میدانوں پر مشتمل ہیں۔ ویئر پاپولیشن از اسکیٹرڈ اوور اے لارج ایریا، جہاں پہ بہت بڑے علاقے میں آبادی پھیلی ہوئی ہے، بکھری ہوئی ہے۔ دا ڈینسٹی آف پاپولیشن رینجز بٹوین 10 to 50% پر اسکوائر کلومیٹر، اور یہاں پہ جو آبادی کی گنجانی ہے وہ 1 اسکوائر کلومیٹر میں 10 سے لے کر 50 لوگ تک یہاں پہ رہتے ہیں۔ دیز گراس لینڈز آر نون بائی ڈفرینٹ نیمز، ان گراس لینڈز کے جو نام ہیں وہ مختلف نام ہیں۔ اسٹیپس آف ایشیا اینڈ یورپ، پریریز آف نارتھ امریکہ، پمپس آف ساؤتھ امریکہ، سواناز آف افریقہ، ڈونز آف آسٹریلیا۔ دیز آر دی فیمس ایگریکلچرز ایریا آف دی ورلڈ، اور یہ علاقے دنیا کے مشہور زراعت والے علاقے ہیں، کھیتی باڑی والے علاقے ہیں۔ نمبر 3 لو ڈینسٹی پاپولیشن ایریاز، کم گنجان آبادی والے علاقے۔ ایکسٹریم کولڈ، ہاٹ، رینی اینڈ ڈرائی ایریاز آف دی ورلڈ آر دا لیسٹ پاپولیٹڈ۔ شدید ٹھنڈے، شدید گرم، زیادہ بارشوں والے یا پھر خشک علاقے دنیا میں ایسے ہیں جہاں پہ آبادی کی گنجانی کم ہے۔ ان دیز ایریاز دا ڈینسٹی آف پاپولیشن از لیس دین 10% پر اسکوائر کلومیٹر، اور ان علاقوں میں پر اسکوائر کلومیٹر کے لحاظ سے 10 سے بھی کم لوگ بستے ہیں۔ دیز ایریاز انکلوڈ، ان ایریاز میں شامل ہیں پولر ایریاز، قطبین کے علاقے، نارتھ پول اور ساؤتھ پول، قطب جنوبی اور قطب شمالی، سنو پیکڈ ماؤنٹینز لائک ہمالیاز، ایلپس، راکیز اینڈ اینڈز،
تو برف پوش پہاڑیاں جیسے ہمالیہ ایلپ راکیز اور اینڈز، ایکویٹوریل رین فارسٹ، ایکویٹر کے اوپر پائے جانے والے بارش والے جنگلات جہاں پہ بے شمار بارش ہوتی ہے اور آبادی بہت کم ہوتی ہے، ڈیزرٹس دیٹ از سہارا، کالاہاری، ایٹاکیما، عرب اینڈ راجستھان، تو یہ سارے صحرا بھی ایسے ہیں جہاں پہ آبادی بہت کم ہے۔ تو یہیں پہ ہماری آج کی ویڈیو کا خاتمہ ہوتا ہے۔ ویڈیو کو لائک کریں، کمنٹس دیں، دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور اسٹڈی ٹائم فار آل چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیں۔ اللہ حافظ۔